سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 10۔ ایک دن سفید جزیرے کے ریڈیو اسٹیشن سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ اعلان سنایا جا رہا تھا کہ آج شام 5 بجے قوم کے نام اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کا ایک اہم پیغام نشر کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سفید جزیرے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا پیش خیمہ ہوگا۔ کنگ سائمن کے اعلان کے متعلق عوام کی بےتابی ایک قدرتی بات تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ سفید جزیرے کی تاریخ کے نئے دور میں انہیں کون سے نئے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لیڈر جو حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر رہے تھے، عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کنگ سائمن تمہیں پھر ایک بار بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں سے تمہارا جوش و خروش ٹھنڈا کر دے گا، اس لیے تم 5 بجتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو اور اس ظالم کی کوئی بات نہ سنو۔ عوام کچھ گھنٹے بازاروں، چوراہوں اور عبادت گاہوں میں باغی لیڈروں کی تقریریں سنتے اور کنگ سائمن کے خلاف نفرت انگیز نعرے بلند کرتے رہے، لیکن 4 بجے کے قریب وہ اپنے لیڈروں سمیت ان گھروں، دکانوں اور ہوٹلوں کی طرف بھاگ رہے تھے جہاں ریڈیو سیٹ موجود تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہر آدمی دوسرے کو اس بات کی تلقین کر رہا تھا کہ تمہیں کنگ سائمن کی تقریر نہیں سننی چاہیے۔ لوگوں سے یہ وعدے لیے جا رہے تھے کہ وہ اپنے ریڈیو بند رکھیں گے، لیکن 5 بجنے سے چند منٹ قبل ہی ہر ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہونے والے لوگ اس تجویز پر متفق ہو رہے تھے کہ ریڈیو سیٹ آن کر دیے جائیں، لیکن کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی جائیں اور کنگ سائمن کی منحوس آواز سننے سے انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ 5 بجتے ہی لوگوں نے ریڈیو آن کر دیے تھے اور کنگ سائمن کی منحوس آواز سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، لیکن کنگ سائمن کی تقریر شروع ہوئی تو انتہائی کوشش کے باوجود ان کی انگلیاں کانوں سے باہر آ گئیں اور وہ دم بخود ہو کر کنگ سائمن کی یہ تقریر سن رہے تھے۔ سفید جزیرے کے باشندوں، ہم تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ملک کے حالات کس قدر ابتر ہو چکے ہیں۔ ہم مرکزی وزارت اور صوبائی حکومتوں کے ان نااہل عہدیداروں کو قابل معافی نہیں سمجھتے جنہوں نے ہماری وفادار رعایا پر بھوک، افلاس اور بے روزگاری کی لعنتیں مسلط کر دی ہیں۔ ملک کو امن اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے وہ صوبائی حد بندیاں ختم کر دی ہیں جن کے باعث عوام خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ سن چکے ہیں کہ ملک کے بعض غدار جو کالے جزیرے کی حکومت کے اشاروں پر عوام کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملک کو ایسی فرش شناس وزارت کی ضرورت ہے جس کی دیانتداری اور قابلیت پر اعتماد کیا جا سکے، اس لیے ہم نے موجودہ وزارت کو برطرف کر دیا ہے۔ ہم اپنے محبوب رعایا کو اس امر کا یقین دلاتے ہیں کہ سابقہ وزارت کے تمام ارکان کی بے ضابطیوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی اور نئی وزارت کے ارکان کے ناموں کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ لوگ انتہائی قابل اعتماد ہوں۔ ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ نیشنل اسمبلی نے بھی دیانتداری، فرش شناسی اور حب الوطنی کا کوئی اچھا معیار پیش نہیں کیا ہے۔ بعض ارکان تو نہایت بد دیانت ثابت ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اکثریت ان قبائلی سرداروں پر مشتمل تھی جنہیں عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں چند نئے آدمی شامل کر لیے تھے، لیکن وہ بھی ہماری توقعات پوری نہیں کر سکے۔ اگر نیشنل اسمبلی فرش شناس ہوتی تو ہمیں ایسی وزارت کی تشکیل کا مشورہ نہ دیتی جس کے ہر رکن کو ملک کے عوام انتہائی قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم وزارت کی طرح نیشنل اسمبلی کو بھی برطرف کر دیں تو عوام ہمارے اس اقدام کی تعریف کریں گے، لیکن ہمارا دور حکومت ختم ہونے والا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جاتے جاتے ملک میں ایک ایسا آئینی خلا پیدا کر جائیں جس کے نتائج عوام کے لیے ناخوشگوار ہوں۔ ہمیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ
ہم اپنے وطن مریخ جانے سے پہلے اپنا جانشین نامزد کر دیں، لیکن ہماری جمہوریت پسندی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کلیتاً اپنی بصیرت پر اعتماد کرنے کے بجائے یہ مقدس فریضہ کسی ایسی کونسل یا اسمبلی کو سونپ دیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، اور یہ نمائندہ کونسل جس شخص کو بھی اپنا بادشاہ منتخب کرے گی وہ اپنے ہر قول و فعل کے لیے اگر قانونی لحاظ سے نہیں تو کم از کم اخلاقی لحاظ سے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ موجودہ اسمبلی کا وجود عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے، لیکن اسے توڑنے کے بجائے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کے موجودہ ڈھانچے میں کوئی ایسا رد و بدل کر دیا جائے جو عوام کے لیے نسبتاً زیادہ قابل قبول ہو۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو ارکان انتہائی نااہل اور بددیانت ثابت ہو چکے ہیں انہیں چھٹی دے دی جائے اور ان کی جگہ بہتر آدمیوں کو عوام کی خدمت کا موقع دیا جائے۔ نیشنل اسمبلی کی تشکیل نو کے لیے ہم نے جو فارمولہ تیار کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ ہم بہت جلد جا رہے ہیں تو ہم ایک عبوری دور کے لیے اس عارضی رد و بدل کے بجائے ابھی سے عام انتخابات کا اعلان کر دیتے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، اس لیے ہمیں یہ کام کسی ذمہ دار ادارے کو سونپنا پڑے گا، اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ نیشنل اسمبلی کے لیے نئے ڈھانچے کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے۔ ہم ان غداروں کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہیں جو بیرونی دشمن کے ساتھ سفید جزیرے کی عزت اور آزادی کا سودا کر رہے ہیں۔ کالے جزیرے میں مسٹر کانچو مانچو کا یہ مشن تھا کہ وہاں کی حکومت کو سفید جزیرے پر حملے کی ترغیب دی جائے، لیکن خوش قسمتی سے اس کی سازش کامیاب نہ ہو سکی اور ہم نے اسے بروقت گرفتار کر لیا ہے۔ ایسے خطرناک مجرموں کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے کانچو مانچو کو محل کے اندر نظر بند کر دیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں عوام کی بھلائی میں ہمیشہ اپنا نقصان نظر آتا ہے ہمارے نیک کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے خلاف طرح طرح کی افواہیں پھیلائیں گے۔ انتہائی شرمناک اور شرانگیز پوسٹر شائع کیے جائیں گے، لیکن ہم اس ملک کو سیاسی بددیانتی، اقتصادی لوٹ کھسوٹ، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور چور بازاری کی لعنتوں سے پاک کرنے کا عزم کر چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ دیانتدار اور فرض شناس عوام ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ اس ملک کو الوداع کہنے سے قبل ہم کم از کم اتنا اطمینان ضرور چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبوب رعایا کو مایوسی اور بددلی کے دلدل سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ سفید جزیرے کے باشندوں، تم نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن آج تمہاری تاریخ کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم نے تمہیں ان نااہل اور بددیانت وزیروں سے نجات دلائی ہے جو اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ہم نے ان غداروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جو تمہیں کالے جزیرے کا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم تمہیں اس بات کا حق دیتے ہیں کہ تم یوم نجات مناؤ، بلکہ تم اگر یوم نجات کے بجائے ہفتہ نجات مناؤ تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہماری رعایا ناشکر گزار نہیں ہے۔ ایک حکمران کے لیے وزارتیں بنانا اور وزارتیں توڑنا یکساں تکلیف دہ ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ اس لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ مجھے یہ فرض ادا کرنے کے لیے تنہا اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لینا پڑتا ہے، اور تمہارے نمائندوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کار عظیم میں میرا ہاتھ بٹا سکتا ہو۔ لیکن تمہیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو ذمہ داریاں مجھے سونپی ہیں انہیں میں بہرحال پورا کروں گا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میرے کام میں دلچسپی لیتے ہیں، اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے کاموں میں دلچسپی لیتے رہیں۔ کنگ سائمن کی تقریر انگریزی زبان میں تھی۔ جو لوگ تھوڑی بہت انگریزی جانتے تھے وہ دم بخود ہو کر سن رہے تھے، اور جو انگریزی نہیں جانتے تھے وہ اضطراب کی حالت میں انگریزی خواندہ حضرات کے چہروں کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ترجمہ سنایا جانے لگا تو بعض لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ ترجمے کے اختتام پر جگہ جگہ گلیوں اور بازاروں میں اس قسم کے تبصرے ہو رہے تھے، ایچو لیچو کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، فلاں وزراء بہت اکڑ کر چلتی تھی، اب انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ تم سائمن کو خواہ کچھ کہو، لیکن یہ بات تمہیں ماننا پڑے گی کہ وہ ایک مضبوط آدمی ہے،
اور ایسے جرائم پیشہ وزیروں اور سیاست دانوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں اسی قسم کے حکمرانوں کی ضرورت تھی۔ یار، کنگ سائمن کو دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ وزراء کتنے ذلیل ہیں، ورنہ یہ صورت پیدا نہ ہوتی۔ ابے الو، وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، یہ وزراء اس نے خود تلاش کیے تھے۔ تم ہفتہ نجات منا لو، اس کے بعد تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ محل کے ایک کشادہ کمرے کے اندر کنگ سائمن کی صدارت میں تمام سابق وزارتوں اور نیشنل اسمبلیوں کے وفادار ارکان کا ایک خفیہ اجلاس ہوا، اور سابق وزیر اعظم مسٹر ایچو لیچو نے بادشاہ سلامت کی اجازت سے یہ تقریر کی۔ عالی جاں، ہمیں یقین ہے کہ حضور کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ہفتہ نجات کے دوران میں عوام نے ملک کے طول و عرض میں آپ کے غلاموں کے خلاف جو مظاہرے کیے ہیں وہ بے حد تشویشناک ہیں۔ ہمارے خلاف انتہائی اشتعال انگیز تقریریں کی گئی ہیں، جلسوں میں ہمارے پتلے جلائے گئے ہیں۔ پرسوں حضور کے محل کے صدر دروازے کے سامنے سے بے شمار لوگوں کا جو جلوس گزرا تھا، اس کے آگے آگے کوئی 300 گدھے تھے، اور ہر گدھے کی گردن میں کسی وزیر، کسی کونسلر یا کسی بڑے لیڈر کے نام کی تختی لٹک رہی تھی۔ شہر کے منچلے ان بےکس گدھوں کو گھیر گھیر کر لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ 2 کمزور گدھے، جن میں سے ایک کے گردن میں میرے اور دوسرے کی گردن میں میرے پیشرو مسٹر شوشلنگ کی تختی لٹک رہی تھی، لاٹھیوں کی تاب نہ لا سکے، اور انہوں نے محل کے دروازے کے عین سامنے دم توڑ دیا۔ اس پر سائمن کہنے لگا، تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ عوام کی توجہ تم لوگوں کے بجائے مریل گدھوں کی طرف مبذول ہو چکی ہے۔ ایچو لیچو نے کہا، ہم حضور کے ناشکر گزار نہیں، لیکن عالی جاں، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اپنا غصہ صرف گدھوں پر نکالتے رہیں گے؟ سائمن کہنے لگا، اس بات کی ضمانت ہم ہیں، جب تک اس ملک پر ہماری حکمرانی ہے تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا۔ کانچو مانچو نے کہنا شروع کیا، عالی جاں، ہمارا مستقبل بے حد مخدوش ہے۔ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے خلاف لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ اب گلیوں اور بازاروں میں کنگ سائمن واپس جاؤ کے نعرے سنائی نہیں دیتے، بلکہ بعض لوگ آپ کو اپنا محسن خیال کرنے لگ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک سفید جزیرے میں ایک نمائندہ حکومت قائم نہیں ہوتی آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس قلعے سے باہر ہمارے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، اور قلعے کے اندر ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ عوام کسی وقت قلعے کے اندر گھس کر ہماری گردنیں دبوچ لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت حضور کی نگاہیں بدل جائیں اور ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ حضور نے عوام کو ہفتہ نجات منانے کا مشورہ دیا تھا، اور عوام نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پر حضور ہماری گردنوں میں رسے ڈال کر ان کے حوالے کر دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ مشتعل نظر نہیں آتے۔ پھر انہیں یہ اطمینان بھی ہے کہ ہم یہاں آپ کی قید میں ہیں، لیکن جس دن انہیں یہ پتہ چلے گا کہ حضور کے خادموں کو مہمانوں کی حیثیت سے یہاں پر رکھا گیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ کنگ سائمن کہنے لگا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں رہ کر ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو تو خوشی سے اس قلعے سے تم باہر جا سکتے ہو۔ تمہیں اب اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ ہم نے تمہیں قید سے نکال کر نئی زندگی عطا کی ہے۔ اس پر کانچو مانچو نے کہا، میں احسان فراموش نہیں ہوں علی جاں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نگاہ میں ہماری جانوں کی کوئی قیمت ہے تو یہ کافی نہ سمجھیے کہ آپ نے عارضی طور پر عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا کر دیا ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیے کہ آپ کے پرانے خادم ہمیشہ کے لیے عوام کے عتاب سے محفوظ ہو جائیں۔ سائمن کہنے لگا، تم بیٹھ جاؤ، اگر تمہارا ایک قدم بھی صحیح ہے تو دوسرا غلط نہیں ہوگا۔ اس پر کانچو مانچو بیٹھ گیا۔ شوشلنگ کہنے لگا، عالی جاں، اگر مسٹر کانچو مانچو سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہم سب اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے آخری محافظ ہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، لیکن یہ فطری بات ہے کہ ایک کمسن بچہ جب رات کی تاریکی سے گھبراتا ہے اور اپنے والدین کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتا ہے، اگر ہم اپنے مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خدشات محسوس کرتے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو ہم میں سے کسی کے منتخب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو عوام کو زیادہ سے زیادہ ہمارے خلاف بھڑکا سکیں گے، اور حضور جانتے ہیں کہ عوام کو ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی عقل کی ضرورت نہیں۔ پھر جو نئی حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگی وہ ہمیں کچل کر رکھ دے گی۔ حضور یقیناً یہ بات پسند نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی۔ سائمن نے کہا، تم ایچو ریچو اور کانچو مانچو سے زیادہ بے وقوف ہو۔ کوئی شخص اپنے گدھے کو پرائے گھوڑے پر قربان نہیں کرتا۔ اگر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی خدشہ محسوس کرتے ہیں تو ہم انتخابات کا ڈھونگ نہ رچاتے۔ اس پر ایچو ریچو نے کہا، علی جا، میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ حضور ہمارے مستقبل کے متعلق غافل نہیں ہیں، لیکن انہیں اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں کہ اگر انتخابات ہوئے تو ہماری کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟ سائمن نے کہا، تم کتنے جاہل اور کس قدر ناشکر گزار ہو۔ ہم نے ملک کی تمام دولت تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اگر تم ننگے اور بھوکے عوام کے مقابلے میں الیکشن بھی نہ جیت سکو تو تمہاری کم از کم سزا یہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ تمہارے پاس دولت ہے اور عوام کے پاس ووٹ ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں روٹی ہے اور عوام بھوکے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے اور عوام بھوکے ہیں۔ تمہارے پاس کپڑا ہے اور عوام ننگے ہیں، اور ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ عوام زیادہ مفلس، زیادہ بھوکے اور زیادہ ننگے ہو جائیں، تاکہ تم 4 گز کپڑے یا روٹی کے ایک ٹکڑے کے عوض انتہائی بد دماغ آدمی کا بھی ووٹ خرید سکو۔ ایک وزیر کہنے لگا، لیکن علی جا، الیکشن جیتنے کے لیے دولت کے علاوہ نعروں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے پاس روپیہ تو ہے، لیکن نعرے کے معاملے میں ہم بے حد خلاش ہیں۔ نعرے صرف عوام کے پاس ہیں۔ سائمن نے کہا، جب انتخابات کا زمانہ آئے گا تو تم دیکھو گی کہ عوام بھوک کے باعث نعرے بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر اگر وہ ہماری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوئے تو تمہیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم عوام کے ووٹوں کے بغیر بھی اپنی مرضی کے امیدواروں کو کامیاب کروا سکتے ہیں۔ دوسرا وزیر کہتا ہے، علی جا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جبکہ الیکشن کے دوران میں حکومت کے تمام کل پرزے ہمارے اشاروں پر حرکت کرتے رہیں۔ سائمن غصے سے جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، پاگل آدمی، مجھے یہ کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ انتخابات جس وزارت کی نگرانی میں ہوں گے اس کی تشکیل تمہاری خواہشات کے عین مطابق ہوگی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میرے سامنے ایسے لوگوں کے نام پیش کرو جن کے ضمیر تمہارے قبضے میں ہوں اور جو قوم اور ملک کے مستقبل کے متعلق تم سے زیادہ بے حس ہوں۔ مجھے اس بات کا ملال ہے کہ میں جن وزراء پر اعتماد کر سکتا تھا وہ اس قدر بدنام ہو چکے ہیں کہ میں ان کی خدمات سے مزید فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور مجھے بحالت مجبوری نیشنل اسمبلی کے نصف ایسے ارکان کو چھٹی دینی پڑے گی جن کے متعلق عوام بہت زیادہ بدظن ہو چکے ہیں۔ لیکن تم لوگ اگر عقل سے کام لو تو یہ اقدام تمہارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ملک کے کونے کونے سے ایسے آدمی تلاش کر کے لاؤ جو حکومت کا کاروبار سنبھالنے کے بعد تمہارے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ایسا وزیر یا کونسلر ہو جس کی سیرت و کردار سے عوام پوری واقفیت رکھتے ہوں کہ انہیں وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے تم صرف ایسے بے ضمیر لوگوں سے کام لے سکو گی جو بے حد گمنام ہو۔ کچھ عرصے بعد جب عوام کی توجہ ہمارے نئے وزراء اور ارکان اسمبلی کی طرف مبذول ہوگی تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، اور تم لوگ عوام کی طرف سے کسی مزاحمت کا اندیشہ کیے بغیر ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ سبکدوش ہونے والے ہر رکن کو مجھے اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ وزارت یا نیشنل اسمبلی میں اس کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر میں تمہیں ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل سے عوام کے بعض با اثر لیڈروں کے ساتھ ہم خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے دوران میں اس قسم کے اعلانات کیے جائیں گے کہ ہم نئی وزارت کی تشکیل اور نیشنل اسمبلی کے ڈھانچے میں ضروری رد و بدل کے لیے ملک کے صحیح الخیال لوگوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں۔ لیکن تم کو ہمارے اس اقدام سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر لیڈر سے یہ کہیں گے کہ تم وزارت اور اسمبلی کے لیے چند موزوں آدمیوں کے نام پیش کرو گے۔ اس طرح ہزاروں ناموں کی ایک لسٹ تیار ہو جائے گی۔ پھر جب ہم دیکھیں گے
کہ حالات اب سازگار ہو گئے ہیں تو یہ لسٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی اور تمہاری پسند کے آدمیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن عوام بہرحال یہی سمجھیں گے کہ ہم نے ان کے محبوب لیڈروں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایک نمائندہ حکومت کے قیام کے متعلق ان کی دیرینہ آرزو پوری کر دی ہے۔ یہ عبوری حکومت الیکشن جیتنے کے لیے تمہارا راستہ صاف کرے گی، لیکن عوام کے ذہن میں یہی بات ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کے لیے ایک نمائندہ حکومت کے قیام کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ ایچو لیچو کہنے لگا، لیکن علی جا، عوام کو جب یہ معلوم ہوگا کہ ان کے خلاف نئی حکومت کا یہ رویہ سابق حکومت سے زیادہ شرمناک ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیمن نے کہا، بے وقوف، میرا مقصد عوام کو بہتر حکومت دینا نہیں بلکہ اس شرط کو منسوخ کرنا ہے جس کی روح سے میں 3 سال سے زیادہ تم جیسے گدھوں کی سرپرستی نہیں کر سکتا۔ جب 3 سال گزر جائیں گے تو عوام اپنے مستقبل کی تمام امیدیں نئے انتخابات کے نتائج کے ساتھ وابستہ کر دیں گی، اور اگر تم سب کی مجموعی عقل صرف ایک گدھے کے برابر ہو تو بھی انتخابات اس وقت تک ٹالے جا سکیں گے جب تک کہ ہماری کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے دوسرا عظیم کام یہ ہوگا کہ عوام کے لیے اتنی مصیبتیں پیدا کر دی جائیں گی کہ ان میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کی ذرہ بھر سکت باقی نہ رہے۔ میرے 3 سال ختم ہونے والے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے اخباروں اور پوسٹروں کے ذریعے یہ مطالبہ شروع کر دیا جائے کہ ہمیں سفید جزیرے کو غیر یقینی حالات میں چھوڑ کر جانے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے اور اس وقت تک یہیں ٹھہرنا چاہیے جب تک کہ انتخابات نہیں ہو جاتے۔ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ نئی حکومت کے رویے سے پریشان اور بد دل ہوں گے وہ اس مطالبے کی تائید پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے تمہیں چند ہوشیار مقررین کو بھی خرید لینا چاہیے۔ اس پر ایک رکن کہنے لگا، علی جا، آپ کی ذہانت اور آپ کی دوراندیشی اور تدبر پر ہماری آئندہ نسلیں فخر کیا کریں گی۔ میں بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کے سیاسی کھیل کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ مریخ کے لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ انہوں نے آپ کی ذہانت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر حضور برا نہ مانے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سائمن کہنے لگا، نیا وزیر اعظم ایک ایسا گدھا ہوگا جو تم سب کے گناہوں کی گٹھری اٹھا سکے۔ اسے مسٹر شوشلنگ سے زیادہ برتبار، ایچو لیچو سے زیادہ جرائم پیشہ اور کانچو مانچو سے زیادہ وطن دشمن اور تم سب سے زیادہ حریص ہونا چاہیے۔ ایسا آدمی جس قدر کند ذہن اور بے وقوف ہوگا اسی قدر تمہارے لیے مفید ہوگا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ ایسا جوہر قابل تمہیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ شوشلنگ نے کہا، علی جا، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھ میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ دور ہو چکی ہے۔ اب میں ان تمام خوبیوں کا مالک ہوں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے آپ کو کوئی نیا آدمی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ سائمن نے کہا، لیکن تمہارا نام بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے۔ شوشلنگ نے کہا، علی جا، میں نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو میری صورت پسند نہ ہو تو پلاسٹک سرجری کی مدد سے میرا حلیہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک اور موقع دیجیے گا علی جا۔ سائمن نے کہا، نہیں، ابھی کچھ عرصہ صبر کرو، پھر دیکھا جائے گا۔ علی جا، افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بلا وجہ پریشان کیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے تمام خدشات دور کر دیے ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کے یہ عاجز غلام انتخابات کے بغیر ہی منتخب ہو جائیں۔ اس پر سائمن نے کہا، ہم اپنی طرف سے اس بات کی انتہائی کوشش کریں گے کہ عوام کو انتخابات سے کوئی دلچسپی نہ رہے، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اب شاید انتخابات کے بغیر عوام کو مطمئن کرنا آسان نہ ہوگا۔ میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پر انتخابات کی مصیبت آن پڑی تو ہم اپنی حرام کی کمائی صرف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد چند ماہ کے اندر اندر تمہاری تجوریاں پھر بھر دی جائیں گی۔ حاضرین نے ایک زبان ہو کر کہا، علی جا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔